اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اور آپ بھی ویزا کے حصول کے لیے بری طرح سے کنفیوز ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کل سعودی عرب کی ویزا پالیسی بار بار بدل رہی ہے اور لوگ شدید الجھن کا شکار ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کس طریقے سے آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سا ویزا آپ کے لیے آسان ہے اور کس میں مسترد ہونے کے امکانات تقریباً صفر ہیں؟ ٹرانزٹ یا اسٹاپ اوور ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں کیا سہولتیں ہوتی ہیں؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس امریکہ، برطانیہ یا شینجن ویزا ہے یا آپ کسی GCC ملک کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے کون سا ویزا سب سے آسان ہوگا؟ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا ویزا بتاؤں گا جو تقریباً ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اور جس میں ریجیکشن کے امکانات تقریباً صفر ہوتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی معلومات آپ کے ہزاروں روپے اور قیمتی وقت بچا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی ویزا پالیسی اس وقت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی شدید کنفیوژن کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ویزا بند ہے، کوئی کہتا ہے کہ آن لائن ویزا اویلیبل ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ویزا صرف ایجنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اور بالکل واضح طریقے سے سمجھیں گے کہ اصل طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم، دس از انیس اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ویب سائٹ کے تھرو دیکھیں گے کہ کس سچویشن میں آپ کو کس طریقے کا ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کس ویزا پہ کیا کیا شرائط ہے۔ تو اگر آپ ای ویزا لینا چاہتے ہیں یا ویزا آن ارائیول لینا چاہتے ہیں تو کس صورت میں آپ لے سکتے ہیں اور کس صورت میں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ ویڈیو صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہ تمام سعودی عرب کا عمرہ ویزا، وزٹ ویزا، اس کے علاوہ اپنا بزنس ویزا اور کوئی بھی دوسری طرح کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ نے KSAvisa.sa کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے آپشن آ جائیں گے کہ فائنڈ یور ویزا ٹو ٹریول ٹو سعودی عربیہ۔ وزٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپشن آئے گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا پرپس سلیکٹ کریں۔ آپ ٹورزم پہ جانا چاہتے ہیں، فرینڈز اینڈ فیملی یعنی فیملی وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، میڈیکل ویزا چاہیے، عمرہ یا بزنس، تو یہاں سے ہم عمرہ ویزا کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے آپ کی نیشنلٹی مانگی جائے گی۔ اگر ہم یہاں پر پاکستان سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ which of the following applies، کہ آپ کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ویلڈ USA، UK یا شینجن ویزا ہے تو آپ پہلا آپشن سلیکٹ کریں گے، اور اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک دفعہ ان کنٹریز میں جا چکے ہوں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ ریزیڈنس ہے GCC کنٹریز کا، GCC کے 6 کنٹریز کا اگر آپ کے پاس ویلڈ اقامہ ہے جو کہ 3 مہینے سے پرانا نہیں ہے تو آپ یہ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں لیکن آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے USA، UK یا یورپ کی، تو آپ اس صورت میں یہاں پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نن پہ کلک کریں گے۔ تو ہم باری باری تینوں آپشن چیک کر لیتے ہیں کہ پہلے کے اوپر پوچھنے کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ شو ایلیجیبل ویزاز پہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آپ ای ویزا بھی لے سکتے ہیں، آپ کو ویزا آن ارائیول بھی مل جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو ویزا تھرو نسک بھی مل جائے گا، تو آپ نسک کے تھرو بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ سعودی عرب میں ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو ویزا آن ارائیول بھی مل جائے گا۔ اس کے لیے یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا سعودی عرب کا ویزا آن ارائیول حاصل کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو 2 آپشن ملیں گے، آپ یہاں سے جو سیلف سروس ڈیوائس ہے یہاں سے بھی آپ ویزا لے سکتے ہیں، یا آپ پاسپورٹ کنٹرول آفس بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ای ویزا لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپلائی پہ کلک کریں گے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو KSAvisa کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر آپ کا لاگ ان ہونا ضروری ہے۔ آپ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کا پہلے سے لاگ ان بنا ہوا تو آپ سمپل لاگ ان کر کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو انشورنس اور باقی کی جو فی ہے پے کرنے کے بعد ویزا آپ کو ای میل پہ مل جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے آپشن کی کہ اگر آپ GCC کنٹریز میں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ویزا کے آپشن اویلیبل ہیں، آپ کے پاس ویزا تھرو نسک ہے، آپ نسک کے تھرو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو GCC سٹیزنز ہیں یہ ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں، تو آپ نسک کے تھرو سمپل ویزا اپلائی کر کے جا سکتے ہیں۔ آپ کو آن ارائیول ویزا، ای ویزا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹلی اپلائی کریں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے آپشن کی کہ اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے USA، UK یا یورپ کی، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو ای ویزا مل جائے گا، الیکٹرانک ویزا، ویزا آن ارائیول اور ویزا تھرو نسک۔ تو اس طریقے سے آپ الیکٹرانک ویزا، ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آن ارائیول ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نسک کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نسک کے تھرو اپلائی کرنا چاہیں تو ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ نسک کے تھرو کس طریقے سے آپ ویزا اپلائی کریں گے۔ کلک کرنے پہ نسک کی جو مین پورٹل ہے یہ اوپن ہو جائے گا، آپ اس کی ایپ بھی اوپن کر سکتے ہیں، آپ ایپ کے تھرو بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنا لاگ ان کرنے کے بعد بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا نسک کے اندر، اور جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ بنے گا آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ آپشن کی کہ اگر ہم پاکستانی ہیں
اور ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی شینجن ویزا نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو جب آپ نن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا اسٹے کس کنٹری میں ہے، یعنی کس کا واٹ از یور کنٹری آف ریزیڈینس، کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستان لکھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ ایلیجیبل آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن آئیں گے۔ آپ سروس سینٹر کے تھرو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو نصب پلیٹ فارم کے تھرو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ اسی طرح سے نصب پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ اپنا لاگ ان بنائیں گے اور اس کے بعد اپنا عمرہ ویزا ایزیلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک لاسٹ آپشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ عمرہ ویزا کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں، پاکستان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور کنٹری آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، تو یہاں سے اگر آپ کسی اور کنٹری کو سلیکٹ کریں گے، جیسے کہ ہم یہاں سے ٹرکی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ پہ کوئی شینجن ویزا یا کسی قسم کا یورپ کی کنٹری کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ جو کرنٹ آپ کا کنٹری آف ریزیڈینسی ٹرکی ہے، تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسٹل وہی آپشن آئیں گے کہ آپ نصب کے تھرو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ سروس سینٹر پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی آفس پہ کلک کریں گے تو ٹرکی کے اندر جو آفیسز ہیں یہ آپ کو دکھا دے گا، لیکن اگر آپ یہاں سے پاکستان سلیکٹ کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو کانسولیٹس وغیرہ ہیں اور تاشیر آفیسز ہیں وہ آپ کو یہاں سے دکھا دیں گے۔ یہ جو مین آفس پاکستان میں اویلیبل ہے جس میں اسلام آباد، پشاور، اسی طریقے سے کراچی، کوئٹہ، لاہور، یہاں پہ یہ تاشیر آفیسز ہیں، یہاں پہ بھی جا کے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہم بات کریں گے ٹرانزٹ ویزا کی۔ ٹرانزٹ ویزا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور رستے میں کسی جگہ پہ آپ سٹے کرتے ہیں تو آپ اس ملک کا ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں اور آپ کا درمیان میں جو سٹے ہے وہ سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر ہے تو آپ ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ ویزا آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ہوٹل کی بکنگ، ٹرانسپورٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ریکوائرڈ، صرف آپ کا جو سٹے ہے وہ سعودی عرب میں ہونا چاہیے کچھ گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو ویزا مل جائے گا۔ ویزا کی ویلیڈیٹی 90 ڈیز ہوتی ہے لیکن آپ اس پہ 4 دن تک سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک فلائٹ اور دوسری فلائٹ کے درمیان کا ٹائم ہے وہ میکسیمم 4 دن کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ کیونکہ فلائٹ مل جائے تو آپ بالکل اس سے زیادہ سٹے کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سعودی ایئر لائن کی۔ اگر آپ فلائٹ لیتے ہیں تو آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹرانزٹ ویزا مل جائے گا۔ آپ ٹرانزٹ ویزا یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لینڈ ٹرانزٹ ہے، یہ ایئر ٹرانزٹ ہے، اسی طرح سے سی ٹرانزٹ ہے۔ تو اگر آپ کو ایئر ٹرانزٹ پہ جائیں گے تو آپ اس کے اوپر سمپل اپلائی کریں گے اور یہاں سے آپ کو جو ویزا ہے وہ مل جائے گا۔ آپ کو اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ لیتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ٹرانزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت منیمم سی فیس ہے اور یہ ایک ایسا ویزا ہے جس کے اوپر آپ آرام سے جا کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کے ہوٹل بکنگ کی یا ٹرانسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپلی ٹرانزٹ ویزا لیں، عمرہ ادا کریں اور اس کے بعد اپنی دوسری فلائٹ لیں اور دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ٹائپ کا ویزا چاہیے جس کے اندر الیکٹرانک ویزا ہے، آپ کو ریزیڈینسی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اسپیشل ویزا ہے، ڈپلومیٹ ویزا ہے، تو یہ سارے ویزے آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ایک جگہ کے اوپر آپ کی تمام ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ جس بھی کنٹری میں آپ اس کنٹری کے حساب سے چیک کر لیں کہ اس کنٹری میں آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے، جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالیں گے تو پھر آپ سے کوئی آپشن نہیں مانگے گا، آپ کو ڈائریکٹ ایلیجیبل دکھا دے گا کہ آپ کے ملک کے لیے کون کون سے ویزاز ایلیجیبل ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ملک کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ای ویزا کی یا ویزا آن ارائیول کی تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کنٹری کے لیے اس کی سہولت موجود ہے تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا عام طور پر 90 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اب سنگل یا ملٹیپل انٹری ہو سکتی ہے لیکن اس کا فیصلہ آپ کی پروفائل کو دیکھنے کے بعد سعودی اتھارٹیز کرتی ہے، اور جب آپ کا ویزا آپ کو ملتا ہے تو اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ سنگل انٹری ہے یا ملٹیپل انٹری ہے اور اس کی ڈیوریشن کیا ہے۔ ویزا فیس تقریباً 10 سے 11 امریکی ڈالر ہوتی ہیں جبکہ اصل ویزا کی قیمت تقریباً $80 کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل انشورنس لینا لازمی ہے جس کی الگ فیس ہوتی ہے۔ درخواست جمع کروانے کے بعد آپ کو دوسری آفیشیل ویب سائٹ پر بھیج دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جہاں پہ آپ فارم فل کریں گے، ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی ویزا حاصل کر پائیں گے۔ اینڈ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہم آتے ہیں اس ویزا کی طرف جس کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ ویزا تقریباً ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر آپ پاکستان سے کسی اور ملک کا سفر کر رہے ہیں تو اس راستے میں آپ کا اسٹاپ یا ٹرانزٹ سعودی عرب میں ہے تو آپ ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویزا پر آپ 3 سے 4 دن سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کی ایک فلائٹ اور دوسری کے درمیان میں کتنا ڈیوریشن ہے تو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، فیملی ممبر سے بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی
बिजनेस मीटिंग्स हैं आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। आमतौर पर ये वीज़ा 90 डेज़ के लिए जारी होता है और ये सिंगल एंट्री होता है और अक्सर औकात इसकी फ़ीस बहुत कम या तकरीबन फ्री होने के बराबर ही है, मतलब $4-5 के करीब इसकी फ़ीस होगी। बट डिपेंड करता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस टाइम पे क्या फ़ीस है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी होगी और ये वीज़ा आपको तभी मिलता है जब आप सऊदी एयरलाइन या फ्लाईनास के ज़रिए टिकट बुक करवाते हैं, क्योंकि यही 2 एयरलाइन है जिनका जो स्टॉप ओवर है वो सऊदी अरब में है। यानी अगर आप किसी भी मुल्क जा रहे हैं तो सऊदी एयरलाइन के ज़रिए जाएँ या फ्लाईनास के ज़रिए जाएँ, ट्रांजिट वीज़ा लें, उम्रा करें और फिर अपना सफ़र जारी रखें। तो ये थी आज की मुकम्मल वीडियो जिसमें हमने सऊदी अरब के ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, नॉर्मल वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा सब तफसील से समझ लिया है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी ख़ास वीज़ा पर अलग से वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब देंगे। वीडियो पसंद लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और वीडियो में।